اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوت النبی، گھروں میں، نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، مگر یہ کہ اجازت دے دے تمہارے لیے کھانے کی طرف، نہ انتظار کرنے والے ہوں اس کے پکنے کا۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین للحدیث، لیکن جب بلانے جاؤ تم تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تم تو منتشر ہو جاؤ، اور نہ تم آرام پانے والے باتوں کے لیے۔ ان ذالک کان یؤذی النبی، اور ہے یہ بات اذیت دیتی نبی کو، فیستحیی، تو وہ شرما جاتے ہیں، منکم، تم سے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق سے۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمے پر صحابہ کرام تشریف لائے، جن میں سے بعض کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتوں میں مشغول رہے، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، تاہم حیا اور اخلاق کی وجہ سے آپ نے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا۔ چنانچہ اس آیت میں دعوت کے آداب بتلائے جا رہے ہیں کہ ایک تو اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو اور پہلے سے جا کر نہ بیٹھ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ جب بھی اپنے گھروں کو، جب کھانا کھا چکو تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وہاں بیٹھے ہوئے باتیں مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے، ورنہ مطلب تو یہ ہے کہ جب بھی تمہیں بلایا جائے اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل مت ہو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم سوال کرو ان میں سے کسی چیز کا تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے، یعنی جب بھی تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر اچھے اور برے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات مومنین کو بھی پردے کا حکم دیں، تو کیا یہ اچھا ہو جس پر یہ آیت نازل ہو، یہ حکم نازل ہوا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اور یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، یعنی یہ پردے کی حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرد اور عورت کے دل میں کوئی شک اور فتنہ میں مبتلا ہونے سے وہ محفوظ رہیں۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، آپ کے گھر بغیر اجازت داخل ہونا ہو یا آپ کی خواہش کے بغیر گھر میں بیٹھے رہنا سے، بغیر حجاب کے ازواج مطہرہ سے گفتگو کرنا ہو، یہ امور بھی اذیت کا باعث بنتے ہیں، اس لیے اس سے دور رہا جائے۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی بھی۔ یہ حکم ازواج مطہرہ کے بارے میں ہے۔ یہ نبی کی بیویاں احترام کے اعتبار سے امت کی مائیں ہیں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور بے شک یہ بات ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فان اللہ کان بکل شیء علیما، تم جو بھی ظاہر کرو گے، کوئی بھی چیز یا تم چھپاؤ گے اس کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن، نہیں ہے کوئی گناہ ان عورتوں پر اپنے باپوں کے معاملے میں، نہ ہی اپنے بیٹوں کے معاملے میں، اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے معاملے میں، اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے معاملے میں۔ ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی بیٹوں کے معاملے میں اور اپنی بہنوں کے، اور نہ ہی عورتوں کے معاملے میں، اور نہ ہی ان کے معاملے میں جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی رضائی رشتے۔ واتقین اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ
کان علی کل شیء شہیدہ، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے گواہ۔ جب عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر گھر میں موجود اقارب یا ہر وقت آنے جانے والے رشتہ داروں کی بابت سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے یا نہیں۔ چنانچہ اس آیت میں ان اقارب کا ذکر کر دیا گیا جن سے پردے کی ضرورت نہیں۔ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اس مقام پر عورتوں کو تقویٰ کا حکم دے کر واضح کر دیا گیا کہ اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ ہوگا تو پردے کا جو اکثر مقصد ہے، یعنی قلب و نظر کی طہارت اور عصمت کی حفاظت، وہ یقیناً تمہیں حاصل ہوگا، ورنہ حجاب کی ظاہری پابندیاں تمہیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بچا سکیں گی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی دعا کرنا، برکت مانگنا اور تعظیم کرنا محبت کے ساتھ۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبہ و منزلت کا بیان ہے جو آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اللہ آپ پر رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ کی بلند درجات کی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ نے اہل زمین کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو درود بھیجو آپ پر اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ وسلموا تسلیما، اس سے مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا دعا کے طور پر۔ تسلیم خم کرنا، تمام احکامات کی پیروی کرنا، پوری طرح اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو، ان کے احکامات کی پیروی کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اذیت دی اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت کی ان پر اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں، اور تیار کیا ہے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی بغیر قصور کے، تو تحقیق انہوں نے اٹھا لیا بہتان اور گناہ کھلا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی چادروں کو۔ جلابیبہن یعنی وہ چادر جو دوپٹے کے اوپر سے اوڑھی جاتی ہے جس سے پورا جسم ڈھانپا جائے۔ گھر سے باہر نکلنے کا لباس سے مقصد ہے زینت کو چھپانا ہے۔ اس کی حکمت بتائی گئی ہے کہ یہ پردے کی حکمت ہے، اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس سے باحیات عورت اور بدکار عورت کے درمیان پہچان ہو جائے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، اور یہ بات زیادہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائے پھر نہ وہ ستائی جائے، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ یعنی یہ پردے کی حکمت اور فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ باحیا عورت اور بدکار عورت کے درمیان پہچان ہو جائے، فتنوں سے دور رہے، کسی کے دل میں برا خیال نہ آئے، پردے کی حالت میں پہچان لی جائے کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی اس حکم پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، البتہ اگر نہیں وہ باز آئیں، منافق والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے برے خبریں اڑاتے ہیں مدینے میں۔ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اور ہم ضرور لگا دیں گے تجھ کو ان کے، ضرور ہم پیچھے لگا دیں گے تجھ کو ان کے، پھر نہ وہ ہمسائے رہیں گے آپ کے اس میں مگر بہت تھوڑے۔ یعنی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے منافقین افواہیں اڑاتے تھے کہ مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے ہیں، یہ دشمن کا لشکر جرار حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ ملعونین، لعنت کیے گئے ہیں، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے، اخذوا پکڑے گئے، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کیے گئے، قتل کیا جانا۔
سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے معاملے میں جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اللہ کے طریقے کو بدلنے والا۔ یسألونک الناس عن الساعۃ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں، یعنی منافقین، یہودی اور مشرکین یہ مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ تم تو روز ہی ایسا کہتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے مگر ابھی تک تو نہیں آئی۔ کل کہہ دیجیے کہ انما علمھا عند اللہ، کل کہہ دیجیے کہ بے شک علم اس کا اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور کیا چیز بتائے تجھ کو شاید کہ وہ قیامت ہو قریب ہی۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم السعیر خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس نے لعنت کی ہے کافروں پر، اور اس نے تیار کیا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہیں وہ پائیں گے کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور ہم اطاعت کرتے رسول کی۔ تقلب وجوہہم فی النار، یعنی حق کے انکار میں انسانی رویوں کے اظہار میں چہرہ نمائندگی کرتا ہے، رسوائی بھی چہرے پر نظر آتی ہے اور چہرہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے ان کا عذاب ان کے چہرے سے شروع کیا جائے گا، ان کے آگ سے ان کے چہرے کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، پھر وہ ذیت میں وہ کہیں گے کہ اللہ کہ کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ تو اس سے ہمیں یہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ نجات صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی ہے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا واضلونا السبیلا، اور وہ کہیں گے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے بھٹکا دیا تھا ہم کو سیدھے راستے سے، یعنی ہم نے پیغمبروں کے بجائے اپنے بزرگوں کی پیروی کی، لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیرے پیغمبروں سے دور رکھا اور راہ راست سے بھٹکائے رکھا۔ ابا پرستی آج بھی لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے، اور نجات صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب دے ان کو دگنا عذاب دے اور لعنت فرما ان پر لعنت بڑی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہیں ہے تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح آذوا جو اذیت دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، تو بری کر دیا اللہ نے اس کو، مما اس سے جو قالوا انہوں نے کہا تھا، وکان عند اللہ وجیہا، اور تھا اللہ کے ہاں باعزت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو بات سدیدہ درست۔ اتقوا اللہ یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کام کرنا، اذیت کا کام چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اختیار کرو، تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات بھی سیدھی اور درست ہونی چاہیے۔ قولا سدیدا یعنی ایسی بات جس میں کجی، انحراف، دھوکہ اور فریب نہ ہو، بلکہ سچی اور حق پر مبنی بات ہو۔ جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹھیک نشانے پر لگے، اسی طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات بھی درست ہو۔ قولا سدیدا یعنی جتنی بات ہو اتنی ہی بات کرو، جھوٹ اور ہیرا پھیری نہ کرو، کلام حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے اور مبالغہ آرائی نہ ہو، اور اس میں کوئی کمی بیشی کر کے بات بیان نہ کی جائے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم، اصلاح کر دے گا تمہاری اعمالکم، تمہارے اعمال کی، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تو جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو تحقیق وہ کامیابی پا گیا، کامیابی بڑی۔ انا بے شک ہم نے عرضنا پیش کیا، ہم نے عرضنا الامانت امانت کو، علی السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنہا کہ وہ اٹھائے اس کو،
واشفقن تو وہ ڈر کے اس سے، منہا اس سے، وحملہ الانسان اٹھا لیا اس کو انسان نے، انہ کان ظلوما جہولا اور بے شک ہے وہ بہت ظالم اور بہت جاہل۔ امانت، امانت سے وہ احکام شرعیہ، فرائض و واجبات مراد ہے جس کی ادائیگی پر ثواب، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ذمہ داریوں کا ادا کرنا بھی امانت ہے۔ امانت کے معنی اختیار ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے کہ نہیں۔ جب انسان سے کہا گیا تو اس نے یہ ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ اسی حیثیت سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اگر وہ ذمہ داری ادا نہ کریں گے تو ان سے پوچھ ہوگی۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور ازداد کے عذاب دے اللہ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، اور مہربان ہو جائے اللہ مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں، منافق عورتوں کو، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو۔ مقصد کیا تھا کہ اہل نفاق اور اہل شرک اور اہل ایمان کا ایمان واضح ہو جائے، ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے۔ علم حاصل ہو جانے کے باوجود کیونکہ انہوں نے عمل نہ کیا تو وہ منافق کہلائے۔ مشرکین کے مقابلے میں منافقین زیادہ اذیت میں ہوں گے کیونکہ وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، آمین ثم آمین۔